ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا فرماتے ہیں علماء اکرام مفتیان عظام اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک کمپنی ہے جس میں جوائن ہونے کے لیے 1000 روپیہ دینا پڑتا ہے. 1000 دینے کے بعد آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، اور اگر آپ نے کسی کو اس بینک میں ایڈ کیا تو بغیر کچھ کرے آپ کے کھاتے میں روزانہ 120 روپیہ آنا شروع ہو جائے گا. تو اس کمپنی کا پیسہ کھانا صحیح ہے یا نہیں؟ آپ جواب عنایت فرمائیں، مہربانی ہوگی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب بعون الملک الوہاب. اس طرح کے مسائل کے جواب میں جدید مسائل پر علماء کی رائے اور فیصلے نامی کتاب میں ہے کہ اس مسئلے کے تحت فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ یہاں 2 کام ہوتے ہیں: مقررہ دام پر کمپنی کی اشیاء کی خریداری، اور دوسرا ممبر سازی. ممبر بننے اور آئندہ ممبر بنا کر کمیشن کا حق حاصل کرنے کے لیے خریداری شرط ہے. دام کے عوض میں خرید و فروخت عقد بیع ہے، اور ممبر سازی کر کے کمیشن حاصل کرنا عقد اجارہ ہے. کمپنی ممبر سازی کے لیے خریداری کی شرط رکھتی ہے. یہ اجارہ بھی شرط بیع ہے، اور ممبر بننے والے خریداری اس شرط پر کرتے ہیں کہ آئندہ انہیں ممبر سازی کر کے کمیشن حاصل کرنے کا حق ملے، تو ان کی جانب سے بیع بھی شرط اجارہ ہے. پہلی بات، بیع بھی شرط اجارہ ہو یا اجارہ بھی شرط بیع، دونوں ناجائز ہیں، اس لیے کہ حدیث شریف میں بیع ما شرط سے ممانعت آئی ہے، جیسا کہ جس کی تفصیل کتب فقہ میں موجود ہے. نمبر 2، کمپنی کی اشیاء اپنی کوالٹی اور معیار کے لحاظ سے کم دام کی ہوتی ہیں، مگر انہیں بہت اونچے معیار کے اور زیادہ دام کی بتایا جاتا ہے. یہ دھوکہ ہوا جسے حدیث میں غش کہا گیا ہے، یہ ناجائز ہے. نمبر 3، کسی چیز کا دام 10 روپے ہونا چاہیے، مگر کوئی تجربہ کار اسے 9 روپے کے بتاتا ہے، کوئی 10 روپے کا اور کوئی 11 روپے کی، اور کسی نے اسے 15 روپے میں بیچا، تو اسے غبن فاحش کہا گیا ہے. یا 700 کی چیز 1200 یا 1500 میں بیچی جاتی ہے، گویا 10 کی چیز 17 یا 21 روپے میں دی، یہ ضرور غبن فاحش ہوا، اور کسی ناواقف کو غبن فاحش میں ڈالنا ناجائز و حرام ہے. نمبر 5، آئندہ ممبر بنا لینا اور کمیشن کا فائدہ پانا محض ایک امید موہوم ہے. 90% لوگ اس میں ناکام رہتے ہیں، تو یہ ایک طرح کی جوئے بازی ہے جس میں فائدہ اور نقصان دونوں کا خطرہ لگا رہتا ہے. جوئے بازی بھی ناجائز و حرام ہے. نمبر 6، پھر یہ خرابیاں ایک ہی شخص تک محدود نہیں رہتی. اگر ممبر سازی کا دائرہ بڑھتا ہے تو ان خرابیوں کا دائرہ بھی اگلے افراد تک بڑھتا جائے گا، اور یہ ناجائز و حرام کا ایک لمبا سلسلہ بنتا جائے گا. لہٰذا اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ کاروبار بے شمار مفاسد اور بے شمار گناہوں کے طویل سلسلے پر مشتمل ہے، اس لیے اس کے ناجائز و حرام ہونے میں کوئی شک نہیں. اس لیے مسلمانوں کے دین و مال کی خیریت اسی میں ہے کہ ایسے کاروبار سے بالکل دور رہیں اور اس جال میں ہرگز نہ پھنسیں. ہاں، جن لوگوں نے اس طرح کوئی چیز خریدی ہے وہ اس کے مالک ہو گئے، اس کا استعمال اس کے لیے روا ہے، اور جنہیں اپنی خریداری پر کچھ کمیشن ملا اسے بھی وہ اپنے کام میں لا سکتے ہیں، مگر اس معاملے میں ختم کرنا اور آئندہ اس سے بچنا ان پر واجب ہے. اور اگر دوسرے کو ممبر بنانے کی وجہ سے کمیشن کے حقدار ہوئے اور وہ دوسرا شخص غیر مسلم ہے تو اپنا کمیشن وصول کر کے استعمال کر سکتے ہیں، مگر دھوکہ اور بدعہدی سے توبہ ضروری ہے. اور اگر وہ دوسرا شخص مسلم ہے تو کمیشن وصول کر کے اس شخص کو واپس کر دیں، اور ساتھ ہی توبہ کر کے اس عمل سے الگ ہو جائیں. جدید مسائل پر علماء کی رائے اور فیصلے، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 341-342، مکتبہ طلبۃ الدرجات فضیلت،
سال اول 2018 جامعہ اشرفیہ مبارک پور ضلع اعظم گڑھ۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔